الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان فلن تے آئی تے نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی تے جیوے میرا مرشد کامل باہو جس من میرے وچ لائی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اعظم خان صاحب جو کہ یہاں پہ دلی دروازے کے رہنے والے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ ہم اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں اور اس دروازے کے اندر موجود ہیں جو کہ لاہور کی شان ہے، آن ہے، یعنی کہ دلی دروازہ لاہور کا۔ اور یہ پاکستان کا کلچر ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ اعظم خان صاحب پاکستان کا چہرہ ہیں، پاکستان کا سافٹ امیج ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ پاکستان کا کلچر ہے، پاکستان کی بنیاد ہے، اور ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی عام جگہ، عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ پاکستان کے رہنے والے پیارے چہرے، پیارے لوگ ہیں، اور ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمیں آج کے پروگرام میں یہاں پہ دل کھول کے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد پاکستان کی ہر جگہ کی آواز بننا ہے، اس پروگرام کا مقصد آپ کی آواز بننا ہے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ہر گلی کوچے محلے بازار میں آپ سے ملیں گے پاکستانیوں کی آواز بن کر۔ اسی لیے آج کے اس پروگرام میں بہت شکریہ، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسائل کا انبار، حکومت حل کے لیے غیر سنجیدہ یا بے بس، یہ ہماری ٹیگ لائن ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم 5 سوال اس مجمع کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایبٹ آباد واقعہ کمیشن اور سلیم شہزاد قتل کمیشن کے معاملات سلجھانے کی بجائے الجھا کیوں دیے گئے؟ پاکستان پر اٹھتی انگلیاں پالیسی کے حوالے سے، اور جو پالیسی ساز ہیں وہ کہاں ہیں اس وقت؟ پاکستان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا پاکستان کے اندر کوئی پالیسی موجود ہے؟ اس میں بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ پاکستان کی مغربی سرحدیں شدت پسند ادھر موجود ہے، پاکستان کی مغربی سرحدوں پر شدید خطرات لاحق ہیں، کیا کسی کو اس کا اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ احتساب آواز ہے، اور اپنی مدت پوری کرنے کے علاوہ حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے؟ آج اس بات کا اندازہ زندہ دلانے لاہور لگائیں گے ہمارے مہمانوں کے ساتھ۔ میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان، میرے بہت قابل احترام ہمارے صحافی، سینئر صحافی دی نیوز سے ان کا تعلق ہے، جناب صابر شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ ہے عمر چیمہ صاحب، تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات، بہت دبنگ بولتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ شیخ روحیل اصغر صاحب، بہت ان کے بھی یہ نڈر ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ ہے، آپ کا بھی آنے کا شکریہ۔ آخری ہمارے مہمان رستے میں ہیں، تھوڑی دیر میں آنا چاہتے ہیں، سمیع اللہ خان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے، وہ بھی آئیں گے، ہمیں اس بحث میں جوائن کریں گے۔ میں گفتگو کا آغاز صابر شاہ صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مسائل جو ہیں پاکستان کے اس وقت، کیا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہیں کیا؟ اور کیا واقعی حکومت غیر سنجیدہ ہے یا بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے؟
आसमा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब अपने लिए मसाइल ख़ुद पैदा करते हैं। एक ख़त लिखते ही ये कमीशन बन जाता है सलीम शहजाद वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो मामलात को उलझाते हैं और जानबूझ के करते हैं। अब सहाफ़ी कोर्ट को देख रहे हैं, कोर्ट इसके बाद एजेंसीज़ को देखेगा, और हम एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ महाजराई पे उतरे हुए हैं। एक तो मैं ये बात कहूँगा, समझ नहीं आती कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ से ख़त्म की जाए, कि 74 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अगर पहले 73 पे ही हम बाहर आ जाते तो शायद आज नौबत ना आती। नजम सेठी, हामिद मीर, अंसार अब्बासी, कामरान खान, लंबी लिस्ट है इन पे हमलों की, तशद्दुद की। उस वक्त भी हम खामोश रहे, आई डोंट नो। बहरहाल देर आए दुरुस्त है। जहाँ तक कमीशंस की बात है, मैं आपको बताऊँ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि मामला कोर्ट में चला गया, वरना पाकिस्तान में 99% कमीशंस मिलिट्री के खिलाफ। लेकिन उससे पहले एबटाबाद कमीशन भी तो था, वो भी हुकूमत ने उलझाया मामला। सलीम शहजाद वाला भी कमीशन अनाउंस किया, और पहला जो एबटाबाद का था उसमें तो पार्लियामेंट की करारदाद मौजूद है। ISPR कह रही है हम खुद उसके हामी हैं, उसके बावजूद हुकूमत क्यों नहीं बना? ISPR यही कहेगी, उन्हें मालूम है कि हुकूमत ने ये करना है कि कमीशन या बने ना, या मामले को सबोटेज करना। ये ड्यूटी होती है पाकिस्तान में किसी भी सिविलियन हुकूमत की। ठीक, आर्मी पावरफुल है, सेंसिटिव एजेंसीज बहुत पावरफुल हैं, सुपरा सेंसिटिव एजेंसीज बहुत पावरफुल हैं। कमीशन बने, आगे क्या हुआ 99% कमीशंस में? मुझे 5 सेकंड दीजिए। 71 हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमीदुर रहमान उसके हेड थे। उसके बाद ओजड़ी कैंप, अप्रैल 10 1986 का वाकया, जुनेजो की गवर्नमेंट गई, कमीशन का भी नहीं पता लगा। ज़ियाउल हक का जहाज क्रैश हुआ, जस्टिस शफी कमीशन, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई फाइंडिंग्स आज तक पब्लिक ही नहीं हुई। अच्छा, फिर मैं आपको बात बताऊं, मिलिट्री रिलेटेड कमीशंस थे, मिलिट्री ने नहीं होने दिया होगा। मैं सिविलियन से भी पूछता हूँ, 2 दफ़ा मियाँ साहब आए, 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो आई, किसी ने फॉल ऑफ ढाका का, किसी ने ओजड़ी कैंप का, किसी ने ज़ियाउल हक के क्रैश का, कोई कमीशन उसकी फाइंडिंग्स को ओपन नहीं किया। तो ये बड़ा आसान होता है एक तो अपोजिशन में बैठ के ये बोलना कि जी आपने कमीशन नहीं बनाया, ये बराबर के कसूरवार। ठीक, बहुत बेहतर। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगी। उमर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान बेशुमार मसाइल में गिरा हुआ है। हमारी जो धरती माँ है उसके ऊपर बहुत से खतरात उसको लाहक हैं। मगरबी सरहदों पर शिद्दत पसंद घुस आते हैं, हमारे फौजी जवानों को, हमारे लश्कर को तबाह करके चले जाते हैं, और भी बहुत सारे वाक़यात। खुद मुख्तारी पे सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कहाँ है, क्या हुकूमत को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है? शुक्रिया आसमा। आपने भी इससे पहले जो बात आप कर रही थी, जहाँ से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हुक्मरान और मौजूद वो तबका जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, 2 बड़ी जमातें, ख़ास तौर पे जो माजी में 2 बड़ी हलीफ जमातें थीं, जिन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए, इस कौम का अरबों रुपया उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन पे लगा। और आज जब वो दोनों बड़ी जमातें पिछले 3 साल एक मुफाहमती दौर के अंदर हमने देखा, ख़ास तौर पे पंजाब जो 60% से ज़्यादा है पाकिस्तान का, इसके अंदर भी इकट्ठे बैठे रहे, तो मैं समझता हूँ कि जो आज 3 साढ़े 3 साल के अरसे के बाद जो चैलेंजेस और जो मसाइल का सामना अवाम को करना पड़ रहा है, ये तारीख में पहले कभी नहीं था। तो लिहाजा ये क्रेडिट अलबत्ता इन दोनों जमातों को जाता है कि इतने खुद साख्ता बहरान, यानी कि आप अगर आवाम से पूछे, चाहे वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और ख़ास तौर पर लोड शेडिंग के हवाले से अगर आप देख लें, तो एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास पूरी पावर जनरेशन कैपेसिटी, सलाहियत मौजूद है, लेकिन हुकूमत की नाकबंदेश पॉलिसीज़ कह ले, तरजीहात की वजह से आज शहरों के अंदर गाँव में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो संजीदगी जिन मसाइल की तरफ दी जानी चाहिए थी, उन पे संजीदा तो 4 साल कोई रवैया सामने नहीं आता। आपके सामने आपने बात की सॉवरेनिटी की वायलेशन की, तो आपके सामने कि 2009 में भी एक करारदाद पेश हुई ड्रोन हमलों के हवाले से। सही। फिर हमने जब पेशावर और कराची में धरने दिए नेटो सप्लाईज को रोकने के लिए, और जो हमारी डिमांड थी वही पार्लियामेंट ने भी अडॉप्ट कर ली कि जी अगर अब ड्रोन हमला हुआ तो नेटो सप्लाई। लेकिन वो करारदाद कहाँ है? वो तो गायब हो गई करारदाद। आप ये देखें ना आपके सामने, इसी तरह जिस तरह शाह साहब ने भी बात की कि अव्वल तो यहाँ कमीशन बनाए नहीं जाते, और अगर बनाए भी जाते हैं तो उनके अंदर ऐसे पेचीदगियाँ पैदा कर दी जाती हैं
کہ کیوں ان کی ایسی کیا رپورٹس انسیکیورٹی ہے، بے بسی ہے؟ آپ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ایسے کمیشن اناؤنس ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں؟ آسما پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو جمہوریت کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بنیادی اس کے ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، اور وہ جو سامنے آتی ہیں چیزیں، اس میں آپ دیکھیں کہ موجودہ جو دور گزر رہا ہے اس کے اندر چاہے آپ قومی اداروں کی بات پی آئی اے دیکھ لیں، بالکل، اسٹیل مل بالکل۔ دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، اور جو ان کی وجہ سے جو اربوں روپے کے لاسز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو نااہلی ہے اور جو کرپشن جو سامنے آ رہی ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں آپ نے جو بات کی ہے، واقعی یہ قوم جو ایک زندہ دل قوم ہے اور بڑی محنتی قوم ہے، دنیا کے اندر پاکستانیوں نے اپنا لوہا منوایا، لیکن ہم اپنے ملک میں اگر دیکھتے ہیں کہ باوجود وسائل، ہمارے پاس قدرتی وسائل بھی مالا مال ہیں، ہمارے لوگ بھی محنتی ہیں، اس کے ذہین ہیں، باوجود کوئی ثمر نہیں مل رہا۔ اس کے باوجود اگر آج شیخ صاحب، بدترین ہم مسائل کا شکار ہیں تو صرف اور صرف اپنے حکمرانوں کی پرائورٹیز ہی وہ نہیں ہے ہمارے، اور سب سے بڑی ایک اور بات ہے کہ ہم ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ جمہوریت اور اس پہ عمل کریں گے جو خود 45% جعلی ووٹوں کے ذریعے اسمبلی تک پہنچے، جو خود جعلی ڈگریوں کے ذریعے پہنچے۔ لہٰذا قوم کو بھی یہ چیز ریلائز کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جب 60% لوگ... میں اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کیونکہ بڑا اچھا پیرایا جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب نے اور صابر شاہ صاحب نے آپ کے لیے سیٹ کر دیا ہے۔ شیخ صاحب، کیوں پارلیمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی جدوجہد اور آپ لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ ترتیب آئے؟ وہ قرارداد بناتی ہے، وہ پیش کرتی ہے، وہ کہتی منظور کرتی ہے، کمیشن بنائے جائیں گے، احتساب کیا جائے گا، اداروں کا احتساب کیا جائے گا، کوئی مقدس گائے نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف نعرے تھے، آپ تو عمل درآمد نہیں کرا سکے اس کمیشن کے اوپر یا اس قرارداد کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا جو تیار کردہ ایک فارمیٹ ہے جی اس کے اندر ہی بات کروں رہ کے، جی جی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے موضوع چنا ہے جی جی اس موضوع میں آپ کے جی دو باتیں جو میں سمجھ پایا ہوں، ٹھیک، ایک ایبٹ کمیشن کی بات اور دوسرا آپ نے سلیم شہزاد شہید کی بات کی۔ یہاں بیٹھ کے تنقید کرنا یا اس کے مخالف بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کہتے چلے جائیے، باتیں کرتے چلے جائیے، آپ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اصل مقصد جو ہمارا یہاں بیٹھ کے جو عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالنا۔ بالکل بالکل۔ آپ نے یہ کہا کہ قرارداد پیش کی گئی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی اس کو یونینیمس متفقہ طور پہ اس کو منظور کیا گیا اور اس پہ یہ طے کیا گیا کہ کمیشن حزب مخالف کے لیڈر کے ساتھ مشاورت سے وہ کمیشن بنایا جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس میں کیا چیز مانے تھی؟ وہ کمیشن اپوائنٹ کر دیا گیا، نوٹیفائی کر دیا گیا، صحیح، اور اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کمیشن تو بن گیا، صحیح۔ اب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب حقیقت تو یہ چاہیے تھی کہ واقعی ایک بات اگر آپ یہ مان لیں کہ کمیشن بن گیا تو ایک حل آپ کا نکل آیا، لیکن در حقیقت اس کمیشن کے بننے کے فوائد آپ کو اس وقت ملتے جب اس کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ تکنیکی باتوں کو سمجھتے۔ اس میں بہت ساری باتیں تھیں، اس میں ریڈار سسٹم کو سمجھنے والا ایک ایسا ٹیکنیکل آدمی، جی بالکل، بہت ساری باتیں اس میں ہیں، اور اسی اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا میرا جو سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ قرارداد پہ عمل نہیں ہوا، دوسرا سلیم شہزاد کا کمیشن کیا گیا، جسٹس ثاقب نثار جیسے جو پریسٹیجیس ہمارے جج ہیں، میں وہی ان کے بال ڈال دی گئی اسی طرف آ رہا ہوں، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ کچھ دوست نما لوگ ہیں جو شاید چیف ایگزیکٹو کو یہ مشورہ دیتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ بات رجسٹر کروا دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے گی۔